بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 اکتوبر کا آغاز ہو گیا ہے، جمعرات کے دن کا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں نے اور ہارون صاحب نے ولاگ کیا اس کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ ہارون صاحب نے اس انٹرویو میں، اس ویڈیو میں یہ کہا تھا اور رائے دی تھی کہ ہارون صاحب کو یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے نہیں ملیں گے، اور وہ نہیں ملنا چاہیں گے تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد بڑی خبر یہ آئی ہے پہلی کہ اڈیالہ جیل میں جو آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی تھی، اس سماعت کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت نہیں ہوگی، اور جب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہوگی، اور علی امین گنڈا پور صاحب تو ظاہر ہے وہ جانا چاہیں تو ابھی بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس دن بھی جیل کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے، ملاقاتوں کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ان کی ملاقات منڈے کو کرائی گئی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ ہارون صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو سماعت کینسل ہوئی ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو باہر آ کے اور بتایا گیا کہ عمران خان نے علیمہ خانم پر بھی اظہار ناراضگی کیا ہے، لیکن ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے علیمہ خانم صاحبہ پر اظہار ناراضگی نہیں کیا۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو عمران خان صاحب سے ملاقات میں موجود تھے، انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ آئندہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ، جو کہ حسان نیازی کی والدہ بھی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں تک پہنچے گا۔ اور ایک طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علیمہ خانم صاحبہ آئندہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہیں دیں گی۔ لیکن جو ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں، جو ہماری عمران خان صاحب کی فیملی سے بات ہوئی، اس کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام علیمہ خانم صاحبہ ہی لاتی تھیں، علیمہ خانم صاحبہ ہی لائیں گی، اور عمران خان صاحب کی جو دیگر 2 بہنیں، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری بہن علیمہ خانم ہی عمران خان کا پیغام دیں گی اور ہم عمران خان کا پیغام نہیں پہنچائیں گی۔ ہارون صاحب، ہم نے بات تو اسرائیل کے تسلیم کرنے اور یہ ساری کرنی ہے، لیکن بہت عرصے سے ہم یہ کوشش دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے علیمہ خانم صاحبہ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، کیونکہ اس وقت واحد وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے عمران خان صاحب کا پیغام ہر بار وہی آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام کچھ وہ نہ... لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی مثال دینا اچھا نہیں ہے، جنہیں آپ میدان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب حربے استعمال کرتے ہیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ علیمہ خان کی شخصیت پہ اگر کسی نے ذرا بھی غور کیا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں بہت لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ جب نورین اور عظمیٰ دونوں بہنیں جو ہیں وہ ملتی تھی خان صاحب سے تو بریفنگ کون کرتا تھا؟ علیمہ خانم۔ میں نے تو جس وقت خبر آئی اسی وقت آپ سے کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی خاندان میں کئی لیڈر ہوتے ہیں، کئی خاندانوں میں تو سارے لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ جنرل حمید گل صاحب کی صاحبزادی سے میں نے پوچھا کہ اس گھر میں لیڈر کون ہے، انہوں نے کہا وہ بچیوں سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کسی کی تم پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لو۔ تو گھر میں جو لیڈر ہیں نا، دیکھیے مثلا جنرل کیانی صاحب کا گھر ہے، اس میں لیڈر کون ہے؟ میں پہلی دفعہ انکشاف کر رہا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ اس میں لیڈر ان کے بھائی ہیں، ان کے بیگم ہیں، بچے ہیں، مطلب یہ بچوں کے بچے بھی ہو گئے۔ وہ گھر میں لیڈر ان کی والدہ محترمہ ہے۔ یعنی اگر وہ بات فائنلی کوئی طے ہوگی تو ان کی والدہ کی رضامندی سے ہوگی، یعنی ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں۔ علیمہ خان گھر میں لیڈر کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی عمران خان لیڈر ہیں، لیکن گھر میں جہاں تک خواتین کا اور بچوں کا تعلق ہے تو لیڈر علیمہ خان ہے۔ آپ ایک لیڈر کو ملازم نہیں ہوتا۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا، بڑے ایک اہم آدمی نے، کہ خان صاحب سے بات کریں یہ فلاں معاملہ میں نے کہا لیڈر کو ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا آدمی ہوتا ہے، میرا ان سے مراسم ہے، میں انہیں تجویز کر سکتا ہوں، تو وہ انہوں نے فوراً ہی پھر ایگری بھی کر لیا۔ علیمہ خان کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ علیمہ خان جو زیادہ پڑھی لکھی ہیں، زیادہ ایکسپوجر ہیں، زیادہ تجربہ ہے، زیادہ فہم ہے۔ ٹھیک ہے کمزور پہلو بھی ہیں، سختی بعض اوقات بہت زیادہ کرتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے بہت اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، بہتر بنایا ہے، سننے کی عادت ڈالی ہے، بولتی کم ہے۔ یہ بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ عادت خان صاحب میں بھی نہیں ہے کہ بہت دیر تک سنتے رہیں، اکثر اوقات دیر تک بات نہیں سنتے۔ باقی رہ گیا وہ تو میں نے آپ سے عرض کر ہی دیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے، وہ کوئی بھی بہانہ بنا لیں گے، یہ میرا اندازہ ہے۔ جی سر۔ تو علیمہ خان ہی ترجمان رہیں گی۔ یہ اس واقعے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ نورین کیا کریں۔ جی سر۔ اب نورین، یہ اس خاندان کی جو خواتین ہیں وہ مردوں سے گلتی ملتی تو نہیں ہیں،
اللہ یہ کہ مجبوری ہو گھر میں کوئی نہ ہو تو خاتون بات کر سکتی ہے. لیکن میں نورین کو کیسے جانتا ہوں؟ نورین میری بہن کے پاس بیٹھی رہتی تھی جو وہ جدہ میں تھی. ان کے میاں فیض اللہ جدہ میں جاب کرتے تھے نا، تو ان کے پاس بیٹھی رہتے تھے. تو مجھے ویسے ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں، گفتگو سننے سے بھی بہت سی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. نورین سمجھدار ہیں، سینسیبل ہیں، لیکن سادہ ہے. بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں مگر سادہ ہوتے ہیں. جی سر. وہ علیمہ خان ان سے بہتر کر سکتے ہیں بریفنگ، یہ نہیں کہ نورین کر نہیں سکتے، اس لیے وہی کریں. سر میں ایک چیز تو آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خانم صاحبہ کے 3 جرائم کیا ہیں. پہلا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک ایک بات جا کے سچ بتاتی ہیں خان صاحب کو کہ باہر پارٹی کیا کر رہی ہے. بولڈ ہے نا، بالکل سادہ سی بات ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ وہ خان صاحب کا جو پیغام ہوتا ہے ایک ایک لفظ لے کے آتی ہیں باہر. تیسرا جو ہے وہ جو خان صاحب کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں اس پہ بعد میں پوچھتی بھی ہیں کہ خان صاحب نے یہ ڈائریکشن دی تھی. میں سر ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ ہماری جب کورس میں عمران خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں تو بہت ریگولر ملاقاتیں رہتی ہیں. میں نے سر ایک چیز نوٹ کی ہے، جو نورین نیازی صاحب ہیں نا، ان کی کیونکہ وہ خود بہنوں کا ایک فیصلہ ہے کہ ایک ہی بہن بات کریں گی اس لیے وہ نہیں کرتی، لیکن آپ جتنی بھی گفتگو سنیں نورین نیازی صاحبہ کی، وہ علیمہ خانم صاحبہ سے زیادہ وائرل جاتی ہے. اس کی میں ایک وجہ آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ ان کے جو بیٹے ہیں نا حسان نیازی، وہ جس طرح سے قربانی دے رہے ہیں اپنے ماموں کی خاطر. اس میں نورین میں وہ معصومیت زیادہ جی ہے. سر. اور اتنا ان کا اور معصومیت کی وجہ سے شخصیت میں کشش بڑھ جاتی ہے. بچوں جیسا چہرہ ہے، بچوں کی جیسی معصومیت ہے. تو ان کی بات میں ایک مطلب جب بھی بہنیں بات کرتی ہیں خان صاحب کے بارے میں، وہ بھائی ہیں، درد ہوتا ہے، لیکن ان کی بات میں کچھ زیادہ درد بھی ہوتا ہے اور لوگ بہت زیادہ، بلکہ میں سر مزاج ایسا ہے نا. اور وہ کوئی کمزور خاتون نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. جی سر. سادہ ضرور ہیں، کمزور نہیں ہیں. جی سر. مضبوط خاتون. اور وہ ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہیں سر. اپنے اکاؤنٹ انہوں نے بنا لیا ہے. پہلے ان کے نام کے اکاؤنٹ کسی اور نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے مطلب مضبوط تو وہ اتنی ہے کہ بیٹے سے کہا کہ وہاں اپنا ہمت سے جیل کاٹنا اور سرنڈر نہیں کرنا. وہ خود بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہے. حسان بھی ایک مطلب یہ ہے کہ ایک طوفان ہی ہے. جی سر. اور مجھے جس نے بتایا، میں ویسے ان سے تصدیق بھی کروں گا اس بات کی، حالانکہ ملاقات ہوتی ہے، آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ ان کی جب اپنے بیٹے سے پہلی ملاقات ہوئی جبری گمشدگی کے بعد، جب ان کو پیش کیا گیا، تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کو کہا کہ مطلب ایک ماں کے لیے بڑا مشکل ہے یہ جملہ کہنا، لیکن انہوں نے کہا کہ چارپائی پہ آ جانا، لیکن مامے کے عزت کے اوپر اور اس کے اوپر سودا کر کے ساری نہ. بہنیں جو ہے نا اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں. جی سر بالکل. تو بڑی بات ایسی، ان کی فیملی بڑی قربانی دے رہی ہے اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی. اب آتے ہیں سر ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف. سر معاملہ یہ ہوا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ 6-7 مسلم ممالک سے ملتے ہیں، ان کے سامنے ایک پلان رکھتے ہیں اور غزہ کے حوالے سے مسلم ممالک اس سے اتفاق کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ پلان رکھا جاتا ہے نیتن یاہو کے سامنے، وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیتن یاہو اس میں آ کے ٹرمپ سے آ کے ملتے ہیں اور 6-7 تبدیلیاں کروا دیتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جب نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات شروع ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی زندہ باد ٹرمپ صاحب، ہم تو صدقے واری اور آپ پہ قربان، کیا آپ عظیم انسان ہیں، تو ہم آپ کے اس پلان سے مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں. جب وہ پلان باہر نکل کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پلان انہوں نے مسلم ممالک کے سربراہان کے سامنے رکھا تھا، یہ پلان تو اس سے زمین آسمان کا فرق ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اسے اتفاق کر لیا. اب سر یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور میجر تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تو اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کا اپنا ٹویٹ واپس نہ لینا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا. تو ٹرمپ نے جب حملہ کیا ایران کے اوپر اور وہاں پہ شہادتیں ہوئیں تو اس وقت بھی شہباز شریف کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے تھا جو پاکستان نے اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا. تو اب سر بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کیا اب پیچھے ہٹیں گے، اپنا ٹویٹ واپس لیں گے، یا مسلم ممالک دباؤ بڑھائیں گے امریکہ کے اوپر کہ جی آپ یہ جو وہی جو مسودہ تھا جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا تھا اسی کو ایگزیکیوٹ کروائیں. اور لاسٹ بات اس میں سر یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے مسلم ممالک پہ زور ڈالا، دباؤ بڑھایا اور انہیں ایک طرح سے تھریٹ کیا کہ آپ نے اسی منصوبے کو انڈورس کرنا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے انڈورس کر بھی دیا. دیکھیے، صدر اوباما نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب میں امریکہ کا صدر بنا تو میں یہ سمجھا کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں. لیکن ایک موقع پر جب میرے کمرے میں بہت سے بلینئر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک فائل مجھے دی اور اس پہ دستخط کر دیں. تو میں نے کہا اگر میں دستخط نہ کروں، جو ظاہر ہے انہیں پسند نہیں آئی ہوگی تجویز، تو کمرے میں سناٹا چھا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ ہم حکومت نہیں کر رہے. انہوں نے کہا وی،
لیکن دراصل وہ کہنا چاہتے تھے میں حکومت نہیں کر رہا، دراصل یہ ایک شو ہے. یہ جو معاہدہ ہے نا، نہ اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کی لاجک اور منطق ہے. یہ کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں، اس کو کبھی امپلیمنٹ ہونا ہی نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے. دیکھیے بات سنیے، کوئی بھی چیز، میں نے ایک دفعہ ایک صاحب پراپرٹی کا بزنس کرتے فوت ہو گیا، ہمارے مرحوم دو بزرگ دوست تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس نہ کوئی پیسے تھے، نہ کوئی آپ کا تجربہ تھا، تو آپ کاروبار پراپرٹی کا کاروبار میں کامیاب، چھوٹا سا کاروبار تھا، کوئی زیادہ نہیں، بس ہی نہیں، کامیاب کیسے رہے؟ انہوں نے کہا بیکاز آف اے سمپل ریزن، میں نے جب بھی کوئی زمین بیچی تو میں نے خریدار کے مفاد کو ملحوظ رکھا اور یہ سوچا کہ اگر میں خریدار ہوتا تو کیا کرتا. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ایک فریق کے مفادات کا تو اتنا خیال ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا فریق جو ہے اس کو اس طرح لے رہے ہیں جیسے اسے نوکری دینی ہو. دیکھیے میں نے 30-40 سال دفتروں میں کام کیا تو 2 طرح کے لوگوں سے مجھے واسطہ پڑا. ایک وہ لوگ تھے جو ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر لیں. جی سر. ٹھیک ہے، مثلا لکھا ہوا ہے اتنی سیلری ہے، اس کے آگے فرض کیجئے میں نے لکھ دیا آفٹر ٹیکس. جی سر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سر. بے ٹیکس ہم دے دیں گے. ایک وہ ادارے تھے جو منت سماجت کر کے لے جاتے تھے، خوشامد کر کے لے جاتے تھے، بعد میں وہ کہتے تھے آپ کی تنخواہ کچھ زیادہ ہے تو کچھ کم کر دیں. وہ جی سر. یہ نوکری میں تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بھائی ایک دن آدمی کو اچانک کہا جائے تو اور اس کو نوکری کا خطرہ ہو کہ بھائی میں اب اچانک کہاں نوکری ڈھونڈتا پھروں گا اور میری پوزیشن خراب ہوگی. یہ قوموں کے باہمی تعلقات میں ایسا نہیں ہوتا خواہ دوسرا فریق کمزور ہو. دیکھیں مسلم لیگ کانگریس کا مقابلے میں کمزور تھی نا. جی سر. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ قائد اعظم سے بات کیے بغیر ہی کوئی فیصلہ کر لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے. پہلی بات انڈر پریشر کیا گیا ہے. جی سر. اور میں نے کچھ دیر غور کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 1400 سال کی تاریخ میں زوال کا یہ انتہائی نقطہ مجھے لگا، انتہائی. اور اس زوال کے بعد مزید زوال انشاءاللہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے یہ معاہدہ جو ہے اگر نافذ ہو گیا کسی بھی سطح پر، اس کی مسلم دنیا میں اتنی ہولناک مخالفت ہوگی. مطلب پاکستان میں آپ ریفرینڈم کرا لیں، مجھے حیرت ہے کسی لیڈر نے یہ تجویز پیش نہیں کی. جی سر. پاکستان میں ریفرینڈم کرائیں تو کتنے % لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ کتنے کریں گے بتائیے؟ اس معاہدے کی ہاں 1% بھی نہیں ہوں گے. 2%، چلیے 4%، 5%، مطلب 90% سے زیادہ لوگ مخالفت کریں گے. بالکل سر. دیکھیے نا، وہ ایک معاہدہ ہے، ایک انہوں نے اول تو معاہدہ نہیں ہے. اسحاق ڈار کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے انہیں کچھ تجاویز دی ہیں اور کہا ہے کہ انہیں شامل کریں. اور شہباز شریف صاحب مبارکباد دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میرا نام رکھ دیں نیا. کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، ان کا نام ہونا چاہیے خوشامد خان. صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ ان کو تو ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان آ جائے اور یہ جو کریلے گوشت ہم کھا رہے ہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں. جی سر. بات یہ ہے کہ یہ تو ہر بات مان لیں گے. جی سر. جو سعودی عرب مان لے گا یہ بھی مان لیں گے. جی سر. اور انڈونیشیا بھی سمجھ نہیں آتی کیوں، ملائیشیا بھی، اور حتیٰ کہ ترک اردوان بڑے لیڈر تھے. لیکن حیرت انگیز بات ہے قطر تک نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ ان پہ حملہ نہیں ہوگا. جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. یہ نہ معاہدہ ہوا ہے، دراصل کوئی معاہدہ نہیں ہوا. اس کا داماد جو ہے اور نیتن یاہو بیٹھ کے اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں. اس میں میکانزم کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک میکانزم ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کام کرنا، یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہم کر رہے ہیں، جی سر. اس کا ایک نظام ہے نا. فلاں جگہ پہ بیٹھنا ہے، فلاں آدمی کیمرہ چلائے گا، فلاں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا. اس کا تو کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا اب انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک کی فوج ہی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ؟ اچھا یہ مجھے نہیں پتا سر. اب وہ ان مسلم ممالک کی نہیں ہوگی جن کا پہلے اردن کی اور مصر کی ہوگی، یعنی اسرائیلی کی ہوگی. جی سر. دیکھیے جو مصر میں حکومت آئی ہے
وہ تو امریکہ کی مرضی سے آئی نا. جی سر. الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا نا, اور بالکل. مار ڈالا گیا اس کو جیل میں, دل کے دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اردن دراصل اسرائیلی کا حصہ ہے. جی سر. فیلڈ مارشل ایوب خان ہے موجودہ جو بادشاہ سلامت ہے, ان کے دادا کو انفارمیشن دی اسرائیل کے بارے میں, جو ظاہر ہے ان کے مفاد میں تھی, کوئی بات بتائی, اور ایوب خان یہ دیکھ کے بڑے بدمزہ ہوئے کہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جا کے بتا دیا. تو یہ کمزور لیڈرشپ ہے, اس سے زیادہ کمزور لیڈرشپ نہیں آ سکتی. عالم اسلام میں اضطراب ہے, آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا, آپ نے غزہ میں دیکھ لیا, آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا, آپ نے ایران میں دیکھ لیا, آپ نے سینٹرل ایشیا میں دیکھ لیا, اب آپ آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں اوورال دیکھ رہے ہیں. یہ اضطراب پھیلے گا. میرے پاس دلیل ہے, میں تو آپ کو پتہ ہے بنیادی دلیل تلاش کرتا ہوں, اس کے بعد گفتگو شروع کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے کہ ہند کے مسلمان جو وہ دمشق میں لڑیں گے, اور دمشق کو مبارک سرزمین کہا ہے. دمشق میں تو اس وقت حالت ایسی ہے کہ اس کو نامبارک بھی کہیں تو نرم نرم لفظ ہوگا, مگر جب رسول اللہ نے کہا مبارک سرزمین ہے تو مبارک سرزمین. بے شک. وہاں جنگ ہونی ہے. پاکستان بنا ہی اس لیے ہے کہ اسرائیل کو فنا کر دے. 1 سال پہلے بنا. ایک درویش نے کہا تھا, اصلی درویش نے, یہ دکھاوے کے درویش نہیں جو اپنے نام کے ساتھ درویش لکھتے ہیں, ایک ملک شیطان نے بنایا, ایک رحمان نے بنایا. تو مرضی تو پھر رحمان کے غالب آتی ہے نا, شیطان کی تو نہیں آتی نا. اسرائیل کو قائم ہی نہیں رہنا. دیکھیے یہ جو ہے نا جی, جو انہوں نے جاری کیا ہے تحریک انصاف نے, جی سر, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک بڑی میجر غلطی ہے, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں میجر غلطی کیا ہے. جی سر, یہ تحریک انصاف کا سر وہ بتا رہے ہیں جو اس پہ جو تحریک انصاف نے اعلامیہ جاری کیا ہے, یہ جو ٹرمپ کا پاکستان تحریک انصاف, جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے عوام کی حقیقی آواز ہے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حال ہی میں اعلان کردہ غزہ کے بارے میں امن معاہدے پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے, جو فلسطینی عوام کی آزاد مرضی اور رضامندی کو یقینی بنائے بغیر فلسطین کے مستقبل کا تعین کرنا چاہتا ہے. یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا اور مقبوضہ شامی گولان ہائٹس کو اسرائیلی علاقہ تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی واضح خلاف ورزی, اور یہ ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے عالمی کوششوں کو کمزور کرتا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے مستقل طور پر پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں صرف ایک منصفانہ 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی حاصل کیا جائے امن توثیق کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن صرف ایک منصفانہ 2 ریاستی حل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے, جو خود فلسطینی عوام کی منگوں کی مکمل عکاسی کرے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کا موقع اقوام متحدہ کے قراردادوں اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ پوزیشن کے مطابق ہے. انہوں نے واضح کیا کہ فلسطینیوں پر زبردستی مسلط کیا گیا کوئی بھی امن اقدام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عمران خان نے فلسطین اور کشمیر کے درمیان بار بار مواصلت بھی بیان کی کہ دونوں اقوام قبضے اور اپنے حق خود ارادیت سے محرومی کے تحت مصائب کا شکار ہیں. پی ٹی آئی قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کا اعادہ کرتی ہے, جنہوں نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق اور ایک آزاد وطن نہیں مل جاتا, پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ ویژن پاکستان کی خارجہ پالیسی کی رہنمائی جاری رکھتا ہے اور اس کے عوام کی آواز کی عکاسی کرتا ہے. یہ 100% غلط ہے. قائد اعظم نے 2 ریاستی حل کی کبھی بات ہی نہیں کی, نہ اس وقت یہ ایشو تھا. انہوں نے کہا تھا یہ مسلم امہ کے جو ہے پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے. دیکھیے سر, کوئی 2 ریاستی حل نہیں. اول تو نیتنیاہو 2 ریاستی حل مانتا ہی نہیں ہے. جی سر, 5-6 ترامیم جیسے آپ نے کہا اس نے کر دی, اور کس سے کی, اس کے داماد کے ساتھ بیٹھ کے کی. وہ اس کو ایک تفریحی مقام بنانا چاہتے ہیں. فائنلی اس کو نہ وہ تاریخ دے رہے ہیں, نہ کوئی میکنزم بتا رہے ہیں کہ کب وہ اپنا ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنا نظام کیا ہوگا. اچھا, جو انتظامی ڈھانچہ ہوگا وہ جو اس کی ٹرمپ کی قیادت میں ہوگا, اور عراقی عوام کے قاتل ٹونی بلیئر جو ہیں وہ ان کے یعنی پریکٹیکلی فیلڈ میں ہوں گے. جی سر, یہ سب کچھ ہوا میں اڑ جائے گا. بالکل سر, اس کی بنیاد ہی نہیں ہے. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کو کبھی تسلیم نہ کرے گی. میں اس کی دلیل آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. سر قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے ہم ایک کو دوسرے سے دفع کر دیتے ہیں. ایک طاقت کو، جیسے چین کے ذریعے امریکہ کو کمزور کر دیا، جیسے پہلے روس اس کا مد مقابل تھا، جیسے روس کو امریکہ سے توڑ ڈالا، جی سر. جیسے اب امریکہ ٹوٹ رہا ہے خود اپنے اندرونی تضادات کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے. اور انڈیا کے بارے میں بھی انڈین انٹلیکچوئلز کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس طرح ظلم کی کھلی چھٹی دے دی جاتی کسی کو تو عبادت گاہوں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا. اور یہ تو ہوگا نہیں کبھی. یہ جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے یہ نہ کوئی معاہدے ہیں، نہ انہیں امپلیمنٹ ہونا ہے، نہ ان کی کوئی بنیاد ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی اصول کار فرما ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے. یہ بھی چند دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ اس پہ اختلافات شروع ہو جائیں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ ترکی اور قطر اور مصر جو ہیں وہ حماس کو آمادہ کر لیں گے. یعنی 3 آدمی جو میرے مخالف ہیں مجھے آمادہ کر لیں گے کہ میں خودکشی کر لوں. وہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. چلے ایک لمحے کے لیے مان لیں وہ دہشت گرد. دہشت گرد کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ خودکشی کر لے. وہ تو ان کے نظر میں دہشت گرد ہے نا. فلسطینی عوام کے نظر میں تو دہشت گرد نہیں ہے. انہوں نے تو ان کو ووٹ دیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ چلنے والا نہیں ہے، یہ نان سٹارٹر ہے. جی سر. تو اس میں شہباز شریف صاحب آپ کیا کریں گے؟ وہ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، شہباز شریف صاحب دیکھیے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں. اگرچہ ایک پیر سے انہوں نے تعویذ لیا تھا 10,000 روپے دے کے، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں ہیں. وہ وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں تک ٹھیک ہے، 2 نمبر پوزیشن پہ وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر آپ سب کو پتہ ہے کون ہے. انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں. انہیں ڈر لگا، انہیں ان کے حلیفوں کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے عمران خان سے. جی سر. ٹھیک ہے. اور محترمہ کیا فرماتی ہیں؟ اسے پتہ نہیں ہے دنیا میں انقلاب آ چکا ہے. دنیا میں انقلاب یہ آ چکا ہے، اقبال نے ایک خط میں لکھا تھا کسی کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے دنیا میں شیطان کی حکومت ہو گئی ہے. وہ دنیا میں کیا انقلاب آ گیا ہے؟ جو قوانین قدرت ہیں ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. یہ اگین قرآن مجید کہتا ہے تم اللہ کی سنت کو یعنی اس کے قوانین کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ. لیکن ہارون صاحب، شہباز شریف صاحب تو تقریر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بڑا عروج اور ترقی دے دیا پاکستان کو. نہیں، کیا عروج ترقی دے دی ہے کہ کسان برباد ہو گئے ہیں سیلاب سے. کئی کروڑ آدمی خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، چہرے بجھ گئے ہیں. اور پاکستان جو ہے ان ملکوں میں سے ایک تھا جہاں لوگ ہمیشہ پر امید رہتے تھے. امید مر رہی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں جو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام کا سودا ہی ہو گیا تو پاکستان ہے کہاں؟ اس کے بعد آپ انڈیا کے رحم و کرم پہ ہیں. انڈیا، اسرائیل ان کا الائی ہے اور امریکہ بھی ان کا نیچرل الائی ہے الٹیمیٹلی. بات یہ ہے کہ میں کل بھی بھول گیا، پرسوں رات میں نے آپ سے بات کی تھی، وہ میں معافی چاہتا ہوں. پتہ نہیں آپ پروگرام میں پسند کریں گے اس بات کو یا نہیں. میں نے آپ سے ایک سے گزارش کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ دیکھیے ایک کھلاڑی کو کھیلتے رہنا چاہیے، اپنی وکٹ نہیں دینی چاہیے. میں نے تاخیر سے دیکھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے وہ وکلاء کے اجتماع میں کچھ ایسے جملے کہے جو آپ کو نہیں کہنے چاہیے تھے. یعنی بمشکل ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں ہم کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت ایک حد تک کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ فلاں کے کہنے پہ جج فیصلے لکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ 5-6 جج ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. نام لیں ذرا آپ 5-6 جو آزاد جج ہیں. محسن جسٹس اترکانی ستار صاحب، ہیں، جہانگیر صاحب، ہیں بابر سار صاحب، سردار اعجاز خان صاحب اور سمن رفعت امتیاز صاحب. اچھا، تو جسٹس منصور علی شاہ وہ تو سپریم کورٹ میں ہے نا، منصور علی شاہ صاحب، اطہر عین اللہ، اچھا، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک. تو یہ ان پہ کیوں نہیں کوئی دباؤ ڈالتا؟ دباؤ اس پہ ڈالا جاتا ہے یا فرمائش اس سے کی جاتی ہے جو دباؤ قبول کرے. فیصلے کا بنیادی ذمہ دار جج ہے. دیکھیے وہ اس کا جنازہ نہیں ہے کہ وہ اس سے اتر نہیں سکتا، کرسی ہے.
وہ اتر کے پریکٹس شروع کر دے، اس کی اتنی آمدن ہوگی، شاید زیادہ ہوگی، بالکل سر. اور عزت تو بہت ہی زیادہ ہوگی. جی سر. تو جج ذمہ دار ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے، ممکن ہے آپ کو ناگوار گزرے، کہ آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. احتیاط کریں. وہ آپ نے سر آف کیمرہ بھی مجھے یہ کہا، اور آپ نے گزارش نہیں، آپ کا حکم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے مجھے آف کیمرہ اس پہ ڈانٹ بھی آپ سے پڑی ہے. بالکل سر، وہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا پلیٹ فارم یہ ہے جس میں ہم بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، اور ہم کئی بار بہت سخت بات بھی بڑے اچھے الفاظ میں کہہ جاتے ہیں، اور بالکل ایسی بات ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر نہیں کہنی چاہیے جو کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ نامناسب ہو. اور ہمیں ظاہر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، اس کے اوپر ہی ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور آئندہ انشاءاللہ سر کوئی شکایت نہیں ملے گی آپ کو، اور آئندہ اچھا، انشاءاللہ میں محتاط بڑی رہوں گا. مہربانی. تو چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں دیگر موضوعات پہ بات کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.